اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو ان کے نیک کاموں کا انجام دینے کے لیے آخرت میں جو شاندار مقام رکھا ہے اسے جنت کا نام دیا گیا ہے۔ جنت میں ہر قسم کی راحت اور فرحت کا سامان موجود ہے۔ سونے، چاندی، موتی اور جواہرات کے اونچے اونچے محل بنائے ہوئے ہیں اور جگہ جگہ ریشمی کپڑوں کے خوبصورت خیمے لگے ہوئے ہیں۔ طرح طرح کے لذیذ باغات موجود ہیں۔ ان باغوں میں میٹھے پانی کے عمدہ شہد اور لذیذ دودھ اور شراب کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ قسم قسم کے لذیذ کھانے اور طرح طرح کے پھل صاف ستھرے اور چمکدار برتنوں میں تیار کر کے رکھے ہیں۔ اعلیٰ درجے کے ریشمی لباس اور ستاروں سے زیادہ چمکتے ہوئے زیورات جنت میں موجود ہیں۔ عیش و عشرت کے لیے دنیا کی عورتیں اور جنت کی حوریں موجود ہیں جو بے انتہا خوبصورت ہے۔ خدمت کے لیے خوبصورت نوجوان جنت میں چاروں طرف اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ جنت میں ہر قسم کے بے شمار نعمتوں اور رحمتوں کی کوئی کمی نہیں۔ جنت کی ہر نعمت اتنی بے مثال ہے کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی اور نہ ہی کبھی کسی کانوں نے سنا ہوگا اور نہ ہی کبھی کسی دل میں اس کا خیال آیا ہوگا۔ جنتی لوگ بنا کسی روک ٹوک اور تمام نعمتوں سے جب چاہیں گے لطف اندوز ہوں گے، اور ان تمام نعمتوں سے بڑی نعمت یہ ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ جنت میں نہ تو کسی کو نیند آئے گی، نہ کوئی بیمار ہوگا اور نہ ہی کسی کو موت آئے گی، بلکہ اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، ہمیشہ صحت مند اور ہمیشہ کے لیے جوان۔ اہل جنت خوب کھائیں پیئیں گے مگر نہ ان کو پیشاب آئے گا اور نہ ہی پاخانہ آئے گا اور نہ ہی ان کی ناک بہیں گی، بس ایک بیکار آئے گی اور خوشبودار پسینہ آئے گا اور کھانا پینا خود بخود ہضم ہو جائے گا۔ جنتی ہر دم بے فکر اور ہر قسم کے رنج و غم سے محفوظ رہیں گے، ہمیشہ شادمانی اور مسرت کی فضاؤں میں شاذ و آباد رہیں گے۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال رہتا ہے کہ جنت آخر کہاں ہے؟ تو دراصل جنت 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سدرہ منتہا کے پاس جنت الماوا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ جنت کی چھت عرش پر ہے۔ جنتوں کی تعداد 8 ہے۔ ان کے نام یہ ہے، اسلام میں 8 جنتوں کے نام: دار الجلال، دار القرار، دار اسلام، جنت الخلد، جنت عدن، جنت معاویہ، جنت الفردوس، جنت نعیم۔ حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ جنت کے 100 درجے اور ہر درجے کے درمیان 100 برس کی مسافت کا فاصلہ ہے، اور فرمایا جنت میں لوگ جنت کے بالا خانوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم لوگ زمین میں مشرق و مغرب میں چمکنے والے ستاروں کو دیکھا کرتے ہو۔ جنت کے پھاٹک کے بارے میں حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ جنت کے پھاٹک اتنے بڑے ہیں کہ ان کے دونوں بازو کے درمیان 40 برس کی مسافت کا راستہ ہے۔ لیکن جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو جنتی لوگوں کی کثرت کی وجہ سے ان راستوں میں تنگی محسوس ہوگی۔ اس کے علاوہ جنت کے باغات کے بارے میں اب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن جب جنت میں داخل ہوگا وہ 70,000 ایسے باغات دیکھے گا کہ ہر باغ میں 70,000 درخت ہوں گے اور اس پر 70,000 پتے ہوں گے، اور ہر پتے کی چوڑائی مشرق سے مغرب تک ہوگی، اور بعض جگہ پر یہ بھی لکھا ہے کہ جنت کے درخت کے تنے سونے کے ہوں گے۔ جنت کی عمارتوں میں 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی ہوگی، اور ان کا گارا نہایت خوشبودار مشک ہے، اور ان کی لکڑی موتی اور یاقوت ہے، اور ان کی دھول زعفران ہے۔ بعض عمارتیں نور کی اور بعض سرخ یاقوت کی اور بعض عمارتیں زمرد کی ہیں۔ جنت میں میٹھے پانی اور شراب کی نہریں بہہ رہی ہیں۔
جب جنتی لوگ پانی کی نہر سے پانی پیئیں گے تو ان کو ایسی ہی یاد ملے گی کہ دوبارہ موت نہیں آئے گی، اور جب دودھ کی نہر میں سے جنتی لوگ دودھ پیئیں گے تو پھر ان کو ایسی طاقت ملے گی کہ دوبارہ کمزوری کا احساس نہ ہوگا، اور جب شہد کی نہر میں سے شہد پیئیں گے کہ پھر ان کو ایسی تندرستی ملے گی کہ دوبارہ بیماری کا تصور بھی ممکن نہیں۔ جب جنتی جنت کی شراب کی نہر میں سے شراب پیئیں گے تو جنتیوں کو ایسی خوشی کا احساس ہوگا کہ پھر وہ دوبارہ کبھی غمگین نہیں ہوں گے۔ پانی، دودھ اور شہد کی یہ تینوں نہریں ایک غوث میں گر رہی ہیں جسے غوث کوثر کہتے ہیں۔ یہ وہی غوث کوثر ہے جو اس وقت جنت میں موجود ہے، مگر قیامت کے دن اسے میدان حشر میں لایا جائے گا، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غوث سے اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ ان 4 نہروں کے علاوہ جنت میں اور بھی چشمے موجود ہیں جن کے نام یہ ہیں: کافور، زنجیل، سلسابیل، راہق، تسنیم۔ ہر جنتی چاہے وہ بچپن میں مرا ہو یا بوڑھا ہو کر وفات پائی ہو، جنت میں اس کی عمر 30 برس کی ہوگی اور اس سے زیادہ اس کی عمر کبھی نہیں بڑھے گی۔ جنتی اسی طرح جوان رہتے ہوئے آرام و راحت کی زندگی بسر کرتے رہیں گے۔ ادنا درجہ کے جنتی کو 80,000 خادم اور 72 بیویاں ملیں گی، اور اس کے لیے موتیوں اور یاقوت کا ایک بہت بڑا خیمہ لگایا جائے گا۔ جنت میں حوروں کا جلسہ ہوگا جس میں حوریں گانا گا کر سنائیں گی۔ ہر جمعہ کے دن جنت میں ایک بازار لگے گا، اس بازار میں ایک شمالی ہوا چلے گی جو جنتیوں کے کپڑوں اور چہروں پر پڑے گی تو ان کے حسن و جمال میں نکھار پیدا ہوگا اور وہ جنتی بہت زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے۔ آخر میں ہم بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک اعلان کریں گے، اہل جنت ابھی اللہ کا ایک اور وعدہ تمہارے لیے باقی ہے۔ پھر ایک دم اللہ تعالیٰ اپنے تمام حجاب ہٹا دیں گے، جنتی لوگ بغیر کسی پردے کے اللہ کو دیکھیں گے۔ اس وقت جنتیوں کو جنت کی تمام نعمتیں بھول جائیں گی، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بڑی کوئی اور نعمت نہ ہوگی۔ وہ کئی سال ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو دیکھتے رہیں گے، کسی کو اپنی جگہ سے ہلنے، آنکھ جھپکانے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ سب جنتی لوگوں کو جنت کی یہ سب سے بڑی نعمت اپنی اپنی جگہ پر نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔